بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ یہاں بھی اذکر کی تقدیر ہے، یعنی اللہ پاک نے اپنے محبوب سے خطاب کیا یا جو بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے اس سے فرمایا۔ اب چونکہ ہر ایک کو تو معلوم نہیں ہے نزول قرآن کے وقت، بلکہ معلوم بھی نہیں تھا کہ شیطان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا سجدے کا اس سے متعلق کیا ہوا تھا، تو ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب حضور سے ہی ہے۔ فرماتا ہے رب، اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا واستکبرا اس نے انکار کیا اور تکبر دکھایا، وکانا من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس یہ شیطان کا نام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مردود ہونے سے پہلے بڑے عابدین، زاہدین، متقین، صالحین میں اس کا نام تھا۔ یہ تخلیقاً جن ہے، بلکہ تمام جنوں کا یہ باپ ہے، لیکن عبادت و ریاضت، تقوی اور طہارت کی اس منزل پر تھا کہ اللہ پاک نے اس کو یہ اعزاز عطا فرمایا تھا کہ یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، بلکہ فرشتوں کو تعلیم دینا بھی ثابت ہے کہ فرشتوں کو تعلیم بھی دیتا تھا یہ۔ تو اگرچہ جن تھا لیکن صفت ملکوتیت کے قریب تھا یہ، اس لیے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ثابت ہو جانے کے بعد کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تو یہ حکم جس طرح فرشتوں کو تھا اسی طرح اس شیطان کو بھی تھا کہ اگرچہ وہ فرشتہ نہیں تھا لیکن تغلیباً حکم اس کو بھی شامل تھا، یا فرشتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے حکم اس کو بھی شامل تھا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے انکار کیا اور تکبر دکھایا۔ کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ کی فطرت ہوتی ہے اوپر جانا، مٹی کی فطرت ہوتی ہے نیچے آنا، لہذا میں فطرتاً اور اپنے مادہ تخلیق کے لحاظ سے آدم سے افضل ہوں، اور افضل اپنے مفضول کو سجدہ نہیں کرتا ہے۔ تو اس نے بارگاہ خدا بندی میں قیاس فاسد پیش کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کیا پر بنائے تکبر۔ دنیا میں سب سے پہلے، یا کہو مخلوق میں سب سے پہلے جس نے قیاس فاسد پیش کیا ہے وہ شیطان ہے، اور جس نے سب سے پہلے تکبر دکھایا ہے وہ بھی شیطان ہے۔ جو لوگ اہل حق کے مقابل اپنے فاسد قیاسوں سے اپنی گمراہی کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ در حقیقت شیطان کی اسی سنت اور اسی طریقے پر عمل کرتے ہیں کہ سب سے پہلا قیاس فاسد اہل حق کے مقابل شیطان نہیں کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس نے تکبر دکھایا، انکار کیا، تو اسی انکار و تکبر سے وہ کافر ہو گیا کہ اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ کسی بھی حکم خدا بندی کو ماننے سے انکار کر دینا کفر، کافر ہو گیا۔ رب تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا، زمین پر پھینک دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، جس کا ذکر آتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ حکم صرف فرشتوں کو تھا، شیطان کو حکم ہی نہیں تھا، لیکن ان کا ایسا کہنا درست نہیں۔
اس لیے کہ اگر شیطان کو حکم نہیں تھا تو پھر اس نے انکار کیوں کیا اور تکبر کیوں دکھایا؟ بھئی جب ہم کو حکم ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو ہم انکار کیوں کریں گے؟ انکار کرنا اس کا بتاتا ہے کہ حکم اس کو بھی تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے صاف فرمایا دوسرے مقام پر، جس کا مفہوم آیت کا یہ کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ از امر تو کا، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ از امر تو کا کے لفظ ہیں آیت میں، جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو وہ آیت صریح ہے اس بات میں کہ یہ حکم ابلیس کو بھی تھا، اور اگر ہم مان بھی لیں ان کی بات، چلو ابلیس کو حکم نہیں تھا، تو ہم یہ کہتے ہیں پھر اگر حکم نہیں بھی تھا تو اس نے انکار کیوں کیا؟ اللہ تعالی خالق و مالک ہے نا، اگر اس نے حکم نہیں بھی دیا ہے اور وہاں ان لوگوں میں موجود ہو تم، پھر تم نے انکار کیوں کیا کہ ہم نہیں کریں گے؟ بہرحال ابلیس نے تکبر اور انکار سے کام لیا اور وہ صفت ایمان سے نکل کر کفر میں آ گیا۔ اب رہا یہ کہ جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا فرشتوں کو، اس سجدے کی کیا حقیقت ہے؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ سجدہ لغوی سجدہ تھا، جس کا معنی آتا ہے انحنا، یعنی جھکنا، کسی کے لیے جھک جانا، یہ تھا۔ جیسے کہ پچھلے زمانوں کی تحیت تھی، پچھلی امتوں کی بھی تحیت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے جھکتے تھے۔ آج بھی یہ طریقہ بادشاہوں کے دربار میں آپ نے دیکھا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ جب ان کے دربار میں کوئی جاتا تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھے ایسے ان کے سامنے جھک جاتا، جتنا ہم رکوع میں جھکتے ہیں اس سے تھوڑا کم۔ تو یہ جھکنا مراد ہے، جو پچھلے زمانے کی تحیت تھی، امم سابقہ میں بطور تحیت یہ رائج تھا۔ لیکن جو صحیح موقف ہے اور جمہور کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ سجدہ شرعی سجدہ تھا، جس میں پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، گھٹنے اور پیروں کے پنجے رکھے جاتے ہیں، یہی سجدہ تھا۔ اب پھر ان سجدہ شرعی ماننے والوں میں بھی دو گروپ ہیں مفسرین کے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ سجدہ اللہ رب العزت کو ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس سجدے کا قبلہ بنایا گیا تھا۔ ان حضرات کے نزدیک اسجدوا لآدم میں جو لام ہے وہ الہ کے معنی میں ہے، اور آیت کی تقدیر اسجدوا الی آدم، کہ آدم کی طرف سجدہ کرو، یعنی آدم کو قبلہ بنایا گیا اور یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا۔ اس پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا، لیکن اس پر اعتراض یہ ہوگا کہ اگر ہم مان لیں کہ آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا اور سجدہ رب کے لیے ہوا ہے، تو پھر اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور برتری کا اظہار کہاں ہوا؟ کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مسجود الیہ ہے، یعنی جس کی طرف ہم سجدہ کر رہے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے سے افضل ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قبلہ کیا رہا؟ خانہ کعبہ بھی قبلہ رہا سرکار کا، اور بیت المقدس بھی طرف بھی 17-18 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو بیت المقدس بھی حضور کا قبلہ اور خانہ کعبہ بھی حضور کا قبلہ۔ لیکن کیا بیت المقدس اور خانہ کعبہ سرکار سے افضل ہے؟ نہیں۔ تو جس کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جائے اس چیز کا سجدہ کرنے والے سے افضل ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ یہ سجدے کا جو حکم تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے تھا، اس کے اظہار کے لیے تھا وہ۔ تو جنہوں نے کہا کہ قبلہ بنا دیا گیا تھا اور اسجدوا لآدم اسجدوا الی آدم کے معنی میں ہے، ان پر یہی اعتراض ہے کہ پھر آدم کی برتری کہاں ظاہر ہوئی؟ ٹھیک ہے، تو ان کا جو قول ہے وہ ضعیف ہو کر رہ گیا۔ جو دوسرا مفسرین کے جو گروہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سجدہ حقیقت میں آدم علیہ السلام ہی کے لیے تھا، اور یہ سجدہ بطور تعظیم تھا، اور سجدہ تعظیم پچھلی امتوں میں حرام نہیں تھا۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا، وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا۔ یہ ہم مانیں تو اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں پڑے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور برتری کا بھی اظہار ہوگا۔ یہی قول زیادہ صحیح ہے، ہمارے محققین نے اسی کو لیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام
کے حوالے سے جو محققین علماء ہیں انہوں نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اور اسی کو اپنا معتمد قرار دیا ہے. امام اہل سنت نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. لیکن مصنف علیہ الرحمٰن نے جو تفسیر یہاں پیش کی ہے وہ انہوں نے سجدہ لغوی والی پیش کی ہے کہ یہ سجدہ شرعی نہیں تھا جس میں پیشانی رکھی جاتی ہے، بلکہ یہ جھک کر تھا، ہے نا. یہ انحنا سے انہوں نے تفسیر کی ہے، لیکن یہ تفسیر بیٹا مرجوح ہے. راجح تفسیر وہی ہے کہ یہ سجدہ شرعی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا بطور تعظیم. یہ جو پورا منقح جو قول ہے، یہ جو نچوڑ والا جو قول میں بتا رہا ہوں ابھی، یہی راجح ہے اور یہی محققین کا مختار ہے. اب دیکھیے، وَاذْكُرْ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کو. سجودہ تحیت بالانحناء، یعنی سجدہ تحیت کرو بالانحناء، جھک کر. فسجدوا الا ابلیس، تو سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے. وہو ابو الجن، جنوں کا باپ ہے یہ. کانا بین الملائکہ، جو فرشتوں کے درمیان رہتا تھا. ابا امتنع من السجود، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. واستکبرا، اور تکبر کیا، یعنی تکبر عنہ، اس سے تکبر دکھایا. وقال، اور کہا انا خیر منہ، کہ میں تو ان سے بہتر ہوں. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں ہو گیا. بیٹا کانا کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں. بعض نے فرمایا کہ یہ کانا ہی کے معنی میں ہے، اور بعض نے فرمایا کہ یہ کانا سارا کے معنی میں ہے، جو کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کا افادہ کرتا ہے. جنہوں نے کانا کو کانا ہی کے معنی میں لیا تو چونکہ وہ تھا کا معنی دیتا ہے، بعید کا معنی، تو ان کے نزدیک اس کا ترجمہ یہ ہوگا اور وہ کافروں میں تھا. کافروں میں تھا یعنی پہلے ہی وہ کافروں میں تھا. تو اب ان کے یہاں کیا توضیح تشریح ہوگی، کیونکہ ہم کسی کا دل چیر کر دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں. جب تک کسی سے کوئی قول یا فعل ایسا صادر نہ ہو جو اسلام کے خلاف ہو، ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. اور حکم کا انکار کرنے سے پہلے شیطان سے کوئی قول و فعل صادر ہوا نہیں تھا اس ایمان کے خلاف، تو پھر وہ کافروں میں سے کیسے تھا پہلے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا، فی علم اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ پہلے سے ہی کافر میں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا یہ کفر کر کے کافر ہو جائے گا. یہ اس کی توضیح ہے ان کے نزدیک، جنہوں نے کانا کو کانا کے معنی مانا. اور جنہوں نے کانا کو سارا کے معنی مانا تو انہوں نے یہ ترجمہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یعنی پہلے تو وہ اس سے کوئی فعل یا قول کفری جو ایمان کے خلاف ہو ایسا صادر نہیں ہوا تھا، لیکن جب اس نے سجدہ سے انکار کر دیا اور تکبر دکھایا اللہ کے حکم کے مقابل، تو وہ کافروں میں سے ہو گیا. یعنی صفت ایمان سے منتقل ہو کر وہ صفت کفر پر آ گیا. وکانا، مصنف نے پہلی والی تفسیر لی ہے، یعنی کانا کو کانا کے معنی میں لیا ہے. وکانا من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا. فی علم اللہ تعالی، اللہ کے علم میں. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. اور ہم نے فرمایا کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور اس میں جہاں چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے. اسکن انتا، بیٹا اسکن صیغہ امر ہے، واحد مسکر حاضر. اس کے اندر جو ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے. اس کے بعد جو انتا آ رہا ہے، انتا اسکن انتا انتا، یہ انتا اسی ضمیر کی تاکید ہے. اب رہا یہ سوال کہ تاکید کے لیے انتا لایا کیوں گیا یہاں؟ اسکن سے کام نہیں چل سکتا تھا؟ تو بیٹا وہ اس لیے لایا گیا کیونکہ اسی پر اسکون کے اندر جو انتا کی ضمیر ہے جو آدم کی طرف لوٹ رہی ہے، اسی پر عطف کرنا ہے. آگے جو زوج آ رہا ہے، زوجو کا جو لفظ آ رہا ہے اسی کا عطف کرنا ہے. اور زوجو کا چونکہ اس میں ظاہر ہے، اور اس میں ظاہر کا ضمیر پر عطف نہیں ہوتا ہے کیونکہ ضمیر ضعیف ہے، اور اس میں ظاہر قوی ہے. قوی کا ضعیف پر عطف نہیں ہوتا ہے. اگر کہیں اس میں ظاہر کا ضمیر پر عطف کرنا پڑے تو ضمیر کی تاکید لاتے ہیں ضمیر وارث سے.
یعنی ضمیر منفصل سے تاکید لاتے ہیں اس کی، جیسے یہاں اسکن اندر ضمیر متصل ہے، مستتر ہے، اس کی تاکید لے کر ضمیر وارث انتا سے جو منفصل ہے، اب موقع تاکید سے مل کر یہ مضبوط ہو گیا، ویسے ہی جیسے اس میں ظاہر ہے، اب کبھی کا کبھی پر عطف ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں. تو زوجکا کا عطف اسکن کی ضمیر مستتر پر صحیح ہو جائے، اس لیے اس کی تاکید ضمیر منفصل انتا سے لے کر آئے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ وجہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ اور ہم سب کی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے. اب ان کی پیدائش جنت میں ہوئی ہے یا حضرت آدم کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہوئی ہے، دونوں قول ہیں اس میں. ایک قول یہ کہ جنت میں داخل ہو گئے تھے آدم، اس کے بعد ان کی پیدائش کی گئی آپ کی پسلی سے، اور ایک قول یہ کہ جنت میں جانے سے پہلے پیدا کر دیا گیا تھا، پھر ان دونوں کو جنت میں بھیجا گیا تھا. پیدا کرنے کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام آرام میں تھے. بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے، تو آپ سو کر جب اٹھے تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہیں، اور پھر تعارف ہوا. یعنی سونے کی تقدیر کرتے ہیں، لیکن سونے کی تقدیر درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ جنت میں تخلیق ہوئی ہے تب تو جنت میں چونکہ نیند نہیں ہے تو سونے کی بات درست نہیں ہے، اور اگر جنت سے پہلے ہوئی تب بھی سونے کی بات یہاں زیادہ بہتر نہیں ہے. ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ پر ایسی غنودگی طاری کر دی جس کو ہم نیند سے تعبیر نہیں کریں گے، مگر اس میں کسی حد تک بے خیالی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ثانی کا اظہار ہے. حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ تخلیق ثانی کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 طریقوں سے پیدا کیا ہے. ایک مرد و عورت کے بغیر، جیسے حضرت آدم کو مرد و عورت کے بغیر محض مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا. یہ پہلی تخلیق ہے، سب سے اعظم تخلیق ہے. اس کے بعد دوسری تخلیق ہے کہ اللہ پاک نے مرد سے انسان کو بنایا، جیسے حضرت آدم سے حضرت حوا کو بنایا ان کی پسلی سے. تیسری یہ کہ اللہ پاک نے عورت سے مرد کو پیدا کیا، خالی عورت سے بغیر کسی مرد کے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت کنواری مریم کے پتن اطہر سے پیدا کیا. تیسری تخلیق ہے یہ. اور چوتھی تخلیق یہ کہ اللہ پاک نے مرد و عورت دونوں کے اتصال سے انسان کو پیدا کیا، جیسے کہ ہم اور آپ کی پیدائش ہمارے ماں باپ کے ذریعے ہے. تو 4 طریقے سے اللہ پاک نے انسان کی تخلیق فرمائی. حضرت آدم کی تخلیق اول ہے، یعنی پہلی تخلیق ہے وہ طریقے میں. حضرت حوا کی تخلیق کا جو طریقہ ہے یہ دوسرا طریقہ ہے. 2 انسان پیدا ہوئے ہیں اور دونوں میں 2 طریقے اللہ پاک نے الگ الگ جو ہے اختیار فرمائے، ان کو پسند فرمایا. اس کے بعد جتنے بھی انسان ہوئے ان میں صرف ایک انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کہ وہ تیسری طرح کی تخلیق ہے. اس کے بعد ان 3 انسانوں کو چھوڑ کر باقی دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں وہ سب ایک طرح کی تخلیق سے ہوئے ہیں، مرد و عورت کے اتصال سے. وَقُلْنَا یا آدم اسکن انتا، اور ہم نے فرمایا اے آدم رہو تم. انتا تاکید للضمیر المستتر، انتا یہ تاکید ہے ضمیر مستتر کی جو اسکن کے اندر ہے. یہ کیوں لے کر آئے؟ لیعطف علیہ، تاکہ اس پر عطف کیا جا سکے وزوجکا کا. تو رہو تم اور وزوجکا تمہاری بیوی. کون بیوی؟ حوا بالمد، حوا مد کے ساتھ. وقانا خلقها من ضلع الایسر، اور ان کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہوئی. کہاں رہو دونوں؟ الجنت، جنت میں. وکلا منہا اکلا رغدن، بیٹا رغدن جو ہے یہ مصدر ہے جس کا معنی آتا ہے کشادہ ہونا، اور اس کا موصوف محذوف ہے عقلاً. موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول مطلق بنے گا کلا کا. کلا فعل ہے اکلا یا کلو سے، تثنیہ کا صیغہ ہے امر حاضر معروف کا. عقلاً رغدن یہ اسی کا مفعول مطلق بنے گا. وکلا اور کھاؤ منہا اس میں،
عقلاً رقدن واسعن کشادہ طور پر، لا حجر فی اس میں کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، حیث شئتما جہاں تم چاہو وہاں کھاؤ، ولا تقربا ہادہ شجرۃ اور قریب نہ جانا ہادہ شجرہ اس درخت کے، قریب نہ جانے سے مراد بالاکلی منہا یعنی اس سے کچھ کھا کر اس کے قریب مت ہونا، یعنی کھانا مت اس سے کچھ، یہ مراد ہے۔ یہ درخت کس چیز کا تھا؟ مفسرین کے کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ یہ انجیر کا درخت تھا، ایک قول یہ کہ کھجور کا درخت تھا، ایک قول یہ کہ یہ سنترے کا درخت تھا، ایک قول یہ کہ یہ بادام کا درخت تھا، ایک قول یہ کہ یہ انگور کا درخت تھا، اور جو سب سے راجح اور معتمد قول ہے، جمہور کا قول ہے، وہ یہ کہ یہ گندم گیہوں کا درخت تھا۔ اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا تھا۔ اب آیت کے الفاظ دیکھیے آپ، کیا الفاظ؟ ولا تقربا ہادہ شجرہ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ قریب نہ جانا، ظاہری الفاظ یہ قریب نہ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو جب یہ نہیں فرمائی تو آپ اس کے قریب تک نہیں گئے، لیکن شیطان نے جو جنت کے دروازے تک پہنچ سکتا تھا اس وقت، جا کر ان حضرات کے ساتھ خیر خواہی کا ڈھونگ کیا اور ان سے کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کر دیا ہے کہ کہیں تم اس کے پھل کو کھا کر امر نہ ہو جاؤ، ہمیشگی کی زندگی نہ پا جاؤ، اس لیے منع کر دیا ہے۔ اس نے کہا قال لهما هل ادلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، کہ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے درخت پر جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور ایسی سلطنت جو کبھی بوسیدہ اور پرانی نہیں ہوگی، یعنی اس درخت کو کھا لو گے تم ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ گے، یہ کہا۔ جب اس نے یہ کہا تو آپ دونوں حضرات نے کسی نے بھی اس پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن اس نے قاسمہم اللہ، اس نے ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کہ میں جو اپنی بات کہہ رہا ہوں وہ سچ میں ہوں، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ انی لمن الناس انی لکما من الناصحین، کہ میں تمہارے لیے نصیحت کرنے، خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی یہ بات کہی، پھر قسم بھی کھائی، پھر اپنی خیر خواہی وہ بھی دکھائی۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات نہیں مانی۔ ایک روایت میں یہ کہ اس نے وہ پھل لا کر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، جو آپ نے کھایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا، مگر درخت کے قریب کوئی نہیں گیا تھا، ہے نا۔ اس کی توضیح بعض نے یہ کی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے یہ جانا کہ قریب جانے کی سے منع کیا گیا ہے، پھل کھانے سے منع نہیں کیا ہے نا، بلکہ یہ بات اس ابلیس نے کہی تھی کہ قریب جانے سے منع کیا، پھل کے کھانے سے منع تھوڑی کیا ہے، پھل کے کھانے میں کیا حرج ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے اس کو مناسب جانا اور آپ نے وہ کھا لیا۔ اور ایک توضیح یہ کی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو نہیں ہے ولا تقربا، جو نہیں ہے، اس نہیں کو نہیں تنزیہ پر محمول کیا تھا، ہے نا، اور نہیں تنزیہ کا ارتکاب چونکہ گناہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس درخت کو کھا لیا۔ بہرحال کوئی بھی توضیح ہو، مگر حضرت آدم علیہ السلام کی یہ خطا اجتہادی تھی، اور خطا اجتہادی تو عام مجتہدین، غیر انبیاء مجتہدین کے حق میں بھی گناہ نہیں ہے بلکہ کار ثواب ہے، وہ ایک ثواب ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ المجتہد اذا اجتہد فإن اصاب فلہ اجران وإن اخطأ فلہ اجر واحد، کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے اگر وہ درستی کو پہنچے تو دو ثواب ہیں، ایک تو اس کے اجتہاد کا اور دوسرا اس کے درست پہنچنے کا، اور اگر خطا کر جائے تب بھی اس کے لیے ایک ثواب ہے، اس کے اجتہاد کا، محنت کا۔ تو یہ تو نبی ہیں، ان کے اجتہاد میں اگر خطا ہو تو وہ کیونکہ معصیت ہو سکتی ہے، وہ کار ثواب ہے۔ اب اس پہ اعتراض یہ کہ اگر وہ کار ثواب ہے تو اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کانا من الظالمین فتکونا من الظالمین، کہ اگر تم نے ایسا کیا تو حد سے بڑھنے والے میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فرمانا تو اس تقدیر پر بھی ہو سکتا ہے نا، کہ اگر تم نے قصدن ایسا کیا تو گناہ ہوگا، دیدہ و دانشتہ ایسا کیا، نہیں کو نہیں تحریمی سمجھ کر ایسا کیا تو گناہ گار ہو گئے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا، ہے نا۔
نہ یہ تنزیہ اس کو جانا اور نہ یہ تنزیہ گناہ نہیں ہے، تو وہ جو ہے نہ گناہگار ہوئے اور نہ ان سے معاذ اللہ کوئی ظلم ہوا۔ فتقون من الظالم، اب رہا یہ سوال، کیا انبیاء علیہ السلام کے لیے ظلم کر دینا ممکن ہے؟ کیا وہ گناہ کریں یہ ممکن ہے؟ کیونکہ وہ تو معصوم ہوتے ہیں، اور جب معصوم ہوتے ہیں تو پھر تو ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو پھر اللہ پاک نے کیوں فرمایا کہ اگر تم قریب گئے تو گناہ گار ہو جاؤ گے؟ جب وہ ان سے گناہ ہوگا ہی نہیں تو اللہ پاک کے علم ہے کہ یہ ہوں گے ہی نہیں ظالم، تو پھر کیوں فرمایا گیا؟ تو اس کی کئی توجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسئلہ عصمت تفصیلی ہے، بعض چیزیں وہ ہیں جن سے عصمت ثابت نہیں ہے قطعی طور پر، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کا ایسا فرمانا نہیں میں اور تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے تھا، غلظت پیدا کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے یہ اس درخت کے قریب نہ جائے۔ یہ اس کی توضیح ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ کوئی گناہ نہیں تھا، ہمارے جمہور مفسرین بلکہ سب نے اس کو خطا اجتہادی پر محمول کیا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ صاف ہو جاتا ہے کہ خطا اجتہادی یہ کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، اور نہ کسی کی توہین اور گستاخی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے ہو سکتی ہے، اگر غیر نبی کے لیے کسی کے لیے خطا اجتہادی کا قول کر دیا جائے تو اس میں کسی کی گستاخی یا توہین نہیں ہوتی ہے، جبکہ کہنے والا مخلص ہو اور بے ادبی و گستاخی کا جذبہ اپنے سینے میں نہ رکھتا ہو۔ ابھی چند سال پہلے پاکستان میں مسئلہ چڑھا تھا جس میں ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب نے مسئلہ فدق میں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب خطا اجتہادی کی نسبت کی تھی، جس پر بہت سارے لوگوں نے اس پر بہت بویلا مچایا۔ ان کو ان جیسے مسائل سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب انبیاء علیہ السلام سے خطا اجتہادی ممکن ہے بلکہ واقع ہے، تو اگر غیر نبی سے خطا اجتہادی ہو گئی تو اس میں کیا کسی کی توہین یا کسی کی گستاخی؟ ہرگز نہیں۔ خاتون جنت بہت فضائل کمالات کی جامع ہیں، جان رحمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، راحت قلب مصطفیٰ ہیں، سید النساء فی الجنہ ہیں، مگر اس سب کے باوجود وہ نبی نہیں ہیں، وہ معصوم نہیں ہیں۔ اگر ان سے خطا اجتہادی ہو گئی تو بابیلے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو توہین یا گستاخی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ تو کئی بار ہمارے لوگ بھی حد سے زیادہ بڑھتے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں لے کر آتے ہیں کہ معاذ اللہ جس کی وجہ سے بڑوں کی بے ادبی ہو جاتی ہے۔ اگر حضرت خاتون جنت سے خطا اجتہادی بھی ممکن نہ رہی تو گویا اس چیز میں تو وہ انبیاء سے بھی اوپر ہو گئی کہ انبیاء سے تو خطا اجتہادی ہو مگر ان سے نہ ہو سکے، یا وہ خطا اجتہادی کی طرف نسبت کی ان کی، تو اگر بے ادبی توہین ہو گئی تو جو خطا اجتہادی کی نسبت انبیاء علیہ السلام کی طرف ہیں تو یہ سب انبیاء کے گستاخ کہلائیں گے، بے ادب کہلائیں گے جو اس کو صحیح مانتے ہیں، حالانکہ اس کا ذکر تو خاص قرآن میں ہے۔ تو اس لیے سب چیزیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کے بعد کچھ کہنا چاہیے۔ بہرحال دیکھیں، ولا تقربا هذه الشجرة، اور قریب نہ جانا اس درخت کے، بالاکل منہا یعنی اس کو کھا کر، کھانا مراد ہے یہاں قریب جانے سے، وہی الحنطہ، اور وہ گیہوں کا درخت تھا، بالکرم یا انگور کا، او غیرہما یا ان کے علاوہ کوئی اور، فتکونا فتصیرا من الظالمین، تو ہو جاؤ گے ظالمین میں سے، العاصین، عاصی، ظالم کی تفسیر عاصی کی ہے بیٹا مصنف علیہ رحمان نے، لیکن یہ اسی توضیح پر ہے، یعنی اگر تم اس نہیں کو تحریم مان کر دیدہ و دانستہ گئے تو تم گناہ گار ہو جاؤ، اسی تقدیر پر ہے یہ، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا، اس لیے اس کا صدق اور اس کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا، وہ اس سے محفوظ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ظالمین کا ترجمہ کیا حد سے بڑھنے والے، گناہ گار یا ظلم وغیرہ کا لفظ ترجمے میں بھی اعلیٰ حضرت نہیں لے کر آئے ہیں۔ تم ہو جاؤ گے العاصین، گناہ گاروں میں سے، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا، شیطان سے مراد ابلیس، ابلیس نے ان کو پھسلا دیا، اذهبهما یعنی ان کو لے گیا، وفی قرات فازالہما، اس میں فازلہ جس کا معنی ہے پھسلانا، اور ازالہ کا معنی ہے ہٹانا، زائل کرنا، وفی قرات اور ایک قرات میں فازالہما نحاہما، کہ اس نے زائل کر دیا ان دونوں کو، دور کر دیا، انہا اس سے یعنی جنت سے دور کر دیا، بان قالا
لہما بائیں طور کہ اس نے ان دونوں سے کہا حل ادلکما علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں ہمیشگی کی درخت کی؟ وقاسمہما باللہ، اور اس نے ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسم کھائی کہ انہ لہما لمن الناسین، کہ وہ ضرور ان دونوں کا خیر خواہ ہے۔ فاکلا منہا، تو ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ فاخرجہما، تو اس نے ان کو نکلوا دیا، مما، اس سے، کانا فی، جس میں وہ تھے، من النعیم، جس چین میں وہ تھے اس میں سے نکلوا دیا۔